حدیث نمبر 3651 المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دینار چھوڑا، نہ کوئی درہم، کوئی بکری، نہ کوئی اونٹ، اور نہ ہی کسی چیز کی وصیت فرمائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3652 المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی درہم چھوڑا، نہ کوئی دینار، اور کوئی بکری چھوڑی، نہ کوئی اونٹ، اور نہ ہی کوئی وصیت فرمائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3653 المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی درہم چھوڑا، نہ کوئی دینار، کوئی بکری چھوڑی، نہ کوئی اونٹ، اور نہ ہی کوئی وصیت فرمائی۔ جعفر نے اپنی وصیت میں دینار کا ذکر کیا، نہ درہم کا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3654 المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی۔ آپ نے پیشاب کرنے کے لیے برتن منگوایا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی، اور مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے کسے وصیت کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3655 المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی جب کہ میرے علاوہ کوئی اور آپ کے پاس نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا، آپ نے برتن منگوایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 3 تہائی مال کی وصیت۔ حدیث نمبر 3656 سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں سخت بیمار ہو گیا، پھر میں اس سے شفا یاب ہو گیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت سا مال ہے، اور میری صرف ایک بیٹی ہی میری وارث ہے، کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، نصف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہائی، جبکہ تہائی بھی زیادہ ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو تو وہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑو، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3657 سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے جبکہ میں مکہ میں تھا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سارے مال کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، نصف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہائی بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے چھوڑو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3658 سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کیا کرتے تھے جبکہ وہ مکہ میں تھے، اور انہیں یہ پسند نہ تھا کہ جس جگہ سے ہجرت کی ہو اس جگہ موت آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سعد بن افرا پر رحم فرمائے، یا اللہ سعد بن افرا پر رحم فرمائے۔ ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنے سارے مال کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے کہا، نصف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ میں نے عرض کیا، تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہائی، اور تہائی بھی زیادہ ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو تو وہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے چھوڑ جاؤ۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3659 آل سعد میں سے کسی نے بیان کیا، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنے سارے مال کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔
اور حدیث بیان کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3660 سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مکہ میں بیمار ہو گئے، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ جب سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو رو پڑے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے جس سرزمین سے ہجرت کی ہے میں وہاں وفات پاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انشاءاللہ۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنا سارا مال اللہ کے راہ میں وقف کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ عرض کیا، 2/3؟ فرمایا، نہیں۔ عرض کیا، نصف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ عرض کیا، تہائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہائی اور تہائی بھی زیادہ ہے۔ اگر تم اپنے بیٹوں کو مالدار چھوڑو تو وہ بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے چھوڑو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3661 سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مرض میں میری عیادت کی تو فرمایا، کیا تم نے وصیت کی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، کتنی؟ میں نے عرض کیا، اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا، وہ مالدار ہیں۔ فرمایا، 10ویں حصے کی وصیت کرو۔ پس آپ فرماتے رہے اور میں بھی عرض کرتا رہا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہائی کی وصیت کرو، جبکہ تہائی بھی زیادہ یا بڑی ہے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 3662 سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرض میں ان کی میری عیادت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ انہوں نے عرض کیا، نصف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ عرض کیا، تہائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہائی؟ تہائی بھی زیادہ یا بڑی ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 3663 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ عرض کیا، میں نصف کی وصیت کر دوں؟ فرمایا، نہیں۔ عرض کیا، تہائی کی وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تہائی، جبکہ تہائی بھی زیادہ یا بڑی ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو تو یہ بہتر ہے کہ تم انہیں فقراء چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3664 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کاش کہ لوگ وصیت کو 1/4 تک کم کرے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہائی، جبکہ تہائی بھی کثیر یا کبیر ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3665 سیدنا سعد بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے جبکہ وہ بیمار تھے۔ انہوں نے عرض کیا، میرا بیٹا کوئی نہیں، بس ایک بیٹی ہے، پس میں اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ عرض کیا، میں اس کے نصف کی وصیت کر دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ اس نے عرض کیا، اس کے تہائی کی وصیت کر دوں؟ فرمایا، تہائی، جبکہ تہائی بھی زیادہ ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 3666 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ان کے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور 6 بیٹیاں یتیم چھوڑ گئے، جبکہ وہ مقروض بھی تھے۔ پس جب کھجوریں کاٹنے کا وقت آیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور انہوں نے بہت سا قرض چھوڑا اور میں چاہتا ہوں کہ قرض خواہ آپ کو دیکھے، آپ کا لحاظ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، ہر قسم کی کھجوروں کا الگ الگ ڈھیر لگاؤ۔ بس میں نے ایسے ہی کیا، پھر آپ کو بلایا،
بس جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو گویا اس وقت وہ مجھ سے اور بھی زیادہ حجت بازی کرنے لگے۔ جب آپ نے ان کا رویہ دیکھا تو آپ نے ان میں سے سب سے بڑے ڈھیر کے گرد 3 چکر لگائے، پھر اس پر بیٹھ گئے، پھر فرمایا اپنے ساتھیوں کو بلاؤ۔ پس آپ ناپ ناپ کر انہیں دیتے گئے، حتیٰ کہ اللہ نے میرے والد کی امانت ادا کرا دی، اور میں بھی راضی تھا کہ اللہ میرے والد کی امانت ادا کرا دے، اور ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 4، میراث سے پہلے قرض کی ادائیگی۔ حدیث نمبر 3667۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد وفات پا گئے جبکہ ان کے ذمے قرض تھا۔ پس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے والد وفات پا گئے جبکہ ان کے ذمے قرض ہے، اور انہوں نے ترکہ میں صرف کھجوروں کی پیداوار چھوڑی ہے، اور کھجوروں کی بھی کئی سالوں کی پیداوار ہی ان کے قرض کی مقدار کے برابر ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول، آپ میرے ساتھ چلے تاکہ قرض خواہ مجھ پر زبان درازی نہ کرے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھیر پر چکر لگایا، پس آپ نے اس کے ارد گرد خیر و برکت کی دعا فرمائی، پھر اس پر بیٹھ گئے اور قرض خواہوں کو بلایا، ان کی پوری ادائیگی کر دی، اور انہوں نے جتنا لیا تھا اتنا ہی باقی بچ گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3668۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ عنہ وفات پا گئے اور قرض چھوڑ گئے۔ پس میں نے ان کے قرض خواہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی کرائی کہ وہ ان کے قرض میں سے کچھ معاف کر دے۔ آپ نے ان سے سفارش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، جاؤ اور اپنی کھجوروں کو ان کی اقسام کے مطابق الگ الگ کر دو، عجوہ ایک طرف، عزق بن زید ایک طرف، اور اس کی دیگر اصناف، پھر مجھے بلا لینا۔ انہوں نے بیان کیا، پس میں نے ایسے ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ ان میں سے سب سے بلند یا ان میں سے درمیان ڈھیر پر بیٹھ گئے، پھر فرمایا لوگوں کو ناپ ناپ کر دو۔ انہوں نے فرمایا، پس میں نے انہیں ناپ ناپ کر دیا حتیٰ کہ ان کا پورا قرض ادا کر دیا، پھر میری کھجوریں باقی بچ گئی، گویا کہ ان میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوئی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3669۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، ایک یہودی نے میرے والد سے کچھ کھجوریں لینی تھی، پس وہ تو غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور 2 باغ چھوڑ گئے۔ یہودی کی کھجوریں دونوں باغوں کی کھجوروں کے برابر تھیں۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ تم نصف اس سال لے لو اور نصف کو مؤخر کر دو؟ پس یہودی نے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کھجوریں کاٹنے کا وقت آئے تو مجھے مطلع کرنا۔ پس میں نے آپ کو مطلع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، پس کھجوریں کاٹی جانے لگیں اور کھجور کے نیچے سے ناپ کر دی جانے لگی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برکت کے لیے دعا فرمانے لگے، حتیٰ کہ ہم نے دونوں باغوں میں سے سب سے چھوٹے باغ میں سے اس کا سارا حق ادا کر دیا، جیسا کہ عمار کا خیال ہے۔ پھر میں نے ان کی خدمت میں تازہ کھجور اور پانی پیش کیا تو انہوں نے کھجوریں کھائی اور پانی پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان نعمتوں میں سے ہے جس کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3670۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، میرے والد وفات پا گئے جبکہ ان کے ذمے قرض تھا، پس میں نے ان کے قرض خواہوں سے کہا کہ تم اس کے بدلے میں یہ سارا پھل لے لو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ پھل اس قرض کی ادائیگی کے لیے کافی نہیں۔ پس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم انہیں توڑ لو گے اور کھلیان
میں رکھ دو گے تو مجھے مطلع کرنا۔ پس جب میں نے انہیں توڑ لیا اور کھلیان میں رکھ دیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ تشریف لائے اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی آپ کے ساتھ آئے۔ پس آپ اسی پر بیٹھ گئے اور برکت کے لیے دعا فرمائی۔ پھر فرمایا اپنے قرض خواہوں کو بلاؤ اور انہیں ادا کرو۔ انہوں نے فرمایا جس جس شخص کا میرے والد کے ذمہ قرض تھا وہ میں نے ادا کر دیا، اور پھر بھی 13 وثق میرے پاس بچ گئے۔ میں نے اس کا آپ سے ذکر کیا تو آپ ہنس دیے اور فرمایا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے پاس جاؤ اور انہیں بھی بتاؤ۔ پس میں ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور انہیں بتایا تو انہوں نے فرمایا ہمیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس طرح کیا تھا، برکت کے لیے دعا فرمائی تھی، تو اس کا نتیجہ یہی کچھ برآمد ہوگا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 5، وارث کے لیے وصیت کا ابطال۔ حدیث نمبر 3671۔ سیدنا عمر بن خارجہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے اور وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3672۔ سیدنا عمر بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سواری پر لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا۔ وہ جگالی کر رہی تھی اور اس کا لعاب گر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا اللہ نے میراث میں ہر شخص کے لیے اس کا حصہ مقرر فرما دیا ہے، پس وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3673۔ سیدنا عمر بن خارجہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے میراث میں سے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، پس وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 6، جب وہ اپنے قریبی خاندان کے افراد کے لیے وصیت کرے۔ حدیث نمبر 3674۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جب یہ آیت نازل ہوئی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کو بلایا، پس وہ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے عمومی طور پر اور پھر خصوصی طور پر خطاب فرمایا تو فرمایا بنو کعب بن لوئی، بنو مرہ بن کعب، بنو عبد شمس، بنو عبد مناف، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، البتہ رشتہ داری ہے میں اسے نبھاتا رہوں گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3675۔ سیدنا موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو عبد مناف اپنے رب سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ بنو عبد المطلب اپنے رب سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، لیکن میرے اور تمہارے درمیان رشتہ ہے میں اسے نبھاتا رہوں گا۔ حکم الحدیث ما قبل سے مل کر صحیح۔ حدیث نمبر 3676۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے تو آپ نے فرمایا قریش کے گروہ اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ بنو عبد المطلب میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ عباس بن عبد المطلب میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تم مجھ سے جو چاہو مانگ لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3677۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا قریش کی جماعت اللہ سے اپنی جانوں کو بچا لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے
کچھ کام نہیں آؤں گا۔ بنو عبد مناف میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ عباس بن عبد المطلب میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو چاہو مجھ سے مانگ لو، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3678۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جب یہ آیت اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، صفیہ بنت عبد المطلب اور بنو عبد المطلب، میں اللہ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا، تم میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 7، جب کوئی شخص اچانک فوت ہو جائے تو کیا اس کے اہل خانہ کے لیے اس کی طرف سے صدقہ کرنا مستحب ہے؟ حدیث نمبر 3679۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی، اگر وہ کلام کرتی تو صدقہ کرتی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، پس اس نے ان والدہ کی طرف سے صدقہ کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3680۔ سعید بن عمر بن شرحبیل بن سعید بن سعد بن عبادہ نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا، انہوں نے کہا، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں شریک ہوئے، ان کی والدہ مدینہ میں قریب المرگ ہوئی تو ان سے کہا گیا وصیت کرے۔ انہوں نے فرمایا، میں کس کی وصیت کروں؟ مال تو سعد کا مال ہے۔ پس وہ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے فوت ہو گئی۔ پس جب سیدنا سعد رضی اللہ عنہ آئے تو ان سے اس کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں فائدہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فلاں اور فلاں باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ باب نمبر 8، میت کی طرف سے صدقہ کرنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 3681۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو صرف 3 اعمال کے علاوہ اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، صدقہ جاریہ، نفع مند علم اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3682۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے والد فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے مال چھوڑا ہے اور انہوں نے وصیت نہیں کی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کی طرف سے کفارہ بن جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3683۔ اشرید بن سوید الثقفی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا، میری والدہ نے وصیت کی تھی کہ ان کی طرف سے ایک غلام آزاد کیا جائے، میرے پاس ایک نوبیہ لونڈی ہے، کیا وہ میری طرف سے کفایت کرے گی کہ میں اسے ان کی طرف سے آزاد کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ پس میں اسے لے کر آپ کے پاس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا، اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آزاد کر دو، وہ تو مومنہ ہے۔ حکم الحدیث حسن۔ حدیث نمبر 3684۔ سیدنا
ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری والدہ فوت ہو گئی اور انہوں نے وصیت نہیں کی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3685 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی والدہ فوت ہو گئی ہے، کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے عرض کیا میرا ایک باغ ہے، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے ان کی طرف سے صدقہ کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3686 سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو عرض کیا میری والدہ فوت ہو گئی جبکہ ان کے ذمے ایک نظر ہے، اگر میں ان کی طرف سے غلام آزاد کروں تو کیا ان کی طرف سے کفایت کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ کی طرف سے غلام آزاد کرو۔ حکم الحدیث ماں بعد سے مل کر صحیح۔ حدیث نمبر 3687 سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نظر کے متعلق دریافت کیا جو کہ ان کی والدہ کے ذمے تھی، پس وہ اسے ادا کرنے سے پہلے فوت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس کی طرف سے ادا کرو۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 3688 سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نظر کے متعلق دریافت کیا جو کہ ان کی والدہ کے ذمے تھی، پس وہ اس کی ادائیگی سے پہلے فوت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس کی طرف سے ادا کرو۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 3689 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نظر کے متعلق دریافت کیا جو کہ ان کی والدہ کے ذمہ تھی، وہ اس کو پورا کرنے سے پہلے فوت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس کی طرف سے پورا کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 9 سفیان پر اختلاف کا ذکر۔ حدیث نمبر 3690 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نظر کے متعلق دریافت کیا جو کہ ان کی والدہ کے ذمے تھی، پس وہ اسے پورا کرنے سے پہلے فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف سے اسے پورا کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3691 سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میری والدہ فوت ہو گئی جبکہ ان کے ذمے ایک نظر تھی، پس میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اسے اس کی طرف سے پورا کروں۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 3692 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا سعد بن عبادہ انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نظر کے متعلق دریافت کیا جو کہ ان کی والدہ کے ذمے تھی، پس وہ اسے ادا کرنے سے پہلے فوت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس کی طرف سے ادا کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3693 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو عرض کیا میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کے ذمے ایک نظر ہے جو انہوں نے پوری نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ان کی طرف سے پورا کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3694 سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا۔ حکم الحدیث حسن۔ حدیث نمبر 3695 سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا۔ حکم الحدیث حسن۔
حدیث نمبر 3696 سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا، پس مدینہ میں وہ سعد رضی اللہ عنہ کی سبیل ہے۔ حکم الحدیث حسن سے مل کر صحیح۔ باب نمبر 10 یتیم کے مال پر والی سرپرست بننے کی ممانت۔ حدیث نمبر 3697 سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ابو ذر میں تجھے ضعیف سمجھتا ہوں، میں تمہارے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہوں جو کچھ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، تم 2 افراد پر بھی امیر بننا، نہ کسی یتیم کے مال کی سرپرستی کرنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 11 یتیم کے مال میں سے وصی کیا حق رکھتا ہے جبکہ وہ اس پر نگران ہو۔ حدیث نمبر 3698 عمر بن شعیب نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا میں فقیر آدمی ہوں، میری کوئی چیز نہیں اور میرے پاس ایک یتیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراف و تبذیر کے بغیر اور مال بنانے کے طریقے کے بغیر اپنے یتیم کے مال میں سے دستور کے مطابق کھا لے۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ حدیث نمبر 3699 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا جب یہ آیت نازل ہوئی صرف بہترین طریقے ہی سے یتیم کے مال کے قریب جاؤ، اور جو لوگ یتیموں کے مال کو از راہ ظلم کھاتے ہیں تو لوگوں نے یتیم کے مال اور اس کے کھانے سے اجتناب کر لیا، پس یہ مسلمانوں پر بڑا ہی دشوار گزرا۔ تو انہوں نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے ان کی اصلاح بہتر ہے۔ حکم الحدیث حسن۔ حدیث نمبر 3700 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے فرمان جو لوگ یتیموں کے اموال از راہ ظلم کھاتے ہیں کی تفسیر میں مروی ہے۔ فرمایا کسی آدمی کی پرورش میں یتیم ہوتا تھا تو وہ اس کے لیے کھانے پینے اور برتنوں کا الگ انتظام کرتا تھا، پس یہ مسلمانوں پر دشوار گزرا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، پس اس نے انہیں اپنے ساتھ ملانے کو حلال قرار دے دیا۔ حکم الحدیث حسن۔